یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ تو ہمارے معاشرے میں آخری نبی کر دیا، تو پہلا کون سا نبی ہے صاحب؟ نوح علیہ السلام ہے، داؤد علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام، کون پہلا ہے؟ نہ پہلے کا ذکر ہے، نہ دوسرے کا ذکر ہے، نہ تیسرے کا ذکر ہے۔ ایک ریس شروع ہوئی صاحب، دوڑنا شروع کر دیا، اب پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، آخری نبی آ رہا ہے، یہ قرآن میں ہی نہیں۔ تو خواہ گئے نہ پہلا ہے، نہ دوسرا ہے، نہ تیسرا ہے، نہ چوتھا ہے، نہ آخری۔ قرآن میں تو یہ بھی نہیں آیا کہ آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں رضوان اللہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے یا نہیں تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر تھے یا نہیں تھے؟ یہ ایک سوال ہے جو عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے، اور بہت سے تعلیم یافتہ لوگ، بلکہ یہ حضرات بھی فرما رہے تھے کہ قرآن سے یہ ثابت نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر ہے۔ یعنی قرآن میں کہیں پہ نہیں لکھا، پہلے کا لفظ وہ ڈھونڈتے ہیں کہ پہلے کا لفظ کہیں پہ نہیں آیا، حالانکہ قرآن سے یہ واضح طور پر ثابت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام ہی پہلے پیغمبر ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ قرآن اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا، فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں کیا جواب تھا؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها فيسفك الدماء، فرشتوں نے کہا کہ ایسے شخص کو خلیفہ بناتے ہو جو زمین میں فساد کرے، ویسفک الدماء، اور خون بہائے۔ اور آگے فرشتے کیا فرماتے ہیں؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یعنی ہم تیری تسبیح، تیری تعریف اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قالوا انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں جو جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے۔ یعنی میں نے جس خلیفہ کو میں زمین میں پیدا فرمانے والا ہو، اس کے پیچھے جو حکمت ہے وہ آپ نہیں جانتے۔ اب یہاں پہ سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ جو فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اگر پہلے سے کوئی دوسرا خلیفہ موجود ہوتا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دوسرا کوئی خلیفہ، کوئی دوسرا انسان موجود ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی کہ وہ ایک نیا خلیفہ لے کر آتے؟ دوسری بات، فرشتوں نے جب اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یعنی اس خلیفہ کو نہ بناؤ، بلکہ ہم ہی آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں، آپ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اگر اس سے پہلے دوسرا کوئی خلیفہ ہوتا تو فرشتے ضرور کہتے کہ یا اللہ آپ کا خلیفہ تو پہلے سے موجود ہے، ایک نیا خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور آگے یعنی جب فرشتے یہ فرماتے ہیں کہ ہم ہی تیری تعریف بیان کرتے ہیں، تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے سے ہیں۔ کس طرح؟ کیونکہ یہاں پہ فرشتے جو ہے وہ خود کو کمپیئر کر رہے ہیں کس کے ساتھ؟ اس خلیفہ کے ساتھ جس کو اللہ تعالیٰ پیدا فرمانے والے ہیں۔ اب اگر تیسرا کوئی موجود ہوتا، یعنی آدم سے پہلے کوئی موجود ہوتا، تو فرشتے یا اللہ تعالیٰ ضرور ان کا ذکر کرتے۔ اب یہاں پہ صرف دو چیزوں کا کمپیریزن ہے، یعنی فرشتے اور حضرت آدم علیہ السلام۔ یعنی یہ جو خلیفہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یہ بعد میں اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ یہ آدم ہی تھے۔ اور جب فرشتوں نے یہ کہا کہ یہ خون بہائے گا اور زمین میں فساد مچائے گا، تو اب اللہ تعالیٰ اس کو اس چیز کا جواب دیتے ہیں اسی آدم کے ذریعے کہ جس کے بارے میں فرشتوں نے یہ کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ جو ہے اس بات کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھلائے، اور پھر فرشتوں سے ہم نے پوچھا، انہوں نے یعنی عاجزی کا اظہار کیا کہ ہم نہیں جانتے، بس اتنا کچھ جانتے ہیں کہ جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم سے پوچھا، پھر آدم نے تمام چیزوں کے نام بتائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے پھر کہ میں نے تو آپ سے کہا تھا میں سارا کچھ جانتا ہوں جو زمین میں ہے، آسمان میں ہے۔ یہ پوری تفصیل آئے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اب فرشتے کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ آدم کی باری ہے۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ اب یہ پوری کہانی جو ہے جو فرشتوں اور آدم کے حوالے سے تھی یہ ختم ہوئی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اس آدم کی
عظمت ایک اور انداز سے عظمت بیان فرماتے ہیں، وہ فرشتے جو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، انہی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی خلیفہ کو آپ سجدہ کرے اس کے سامنے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، جس نے انکار کیا اور تکبر میں آ گیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اب یہ دیکھیں، جتنے بھی انسان ہے، کسی انسان کے سامنے بھی یہ معاملہ پیش نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائے کہ ان کے سامنے سجدہ کرو۔ اور یہاں پہ ایک بہت بڑا نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، ابلیس کے بارے میں، کہ ابلیس کافر میں سے ہو گیا، یعنی اس سے پہلے ابلیس کافر میں سے نہیں تھا، یعنی جب آدم کے سامنے اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو وہ کافر میں سے ہو گیا۔ اب بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ کافر میں سے تھا، لیکن یہ جو ترجمہ ہے کہ کافر میں سے ہو گیا، یہ مطلب جو میں کہتا ہوں کہ ایگزیکٹ یہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ پہلے سے کافر میں سے تھا تو کیا ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو حکم دیتے کہ وہ تو ویسے بھی منکر تھا، اس کی تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ پہلی شروعات ہے، پہلا بشر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ وہ فرشتے جو صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں، انہی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس آدم کے سامنے بھی سجدہ کرو۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اب اللہ فرماتے ہیں اور ہم نے حکم دیا آدم کو کہ اے آدم، تو اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا، لیکن تم دونوں قریب نہ جاؤ، هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب، یعنی اس درخت کے قریب نہ جاؤ، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم بھی ان لوگوں میں سے شامل ہو جاؤ گے، ورنہ تم بھی ان لوگوں میں سے شمار ہو جاؤ گے جو زیادتی کرنے والے ہیں، جو اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، اگر ہم عام انسانوں کے حساب سے دیکھیں تو یہ سارے انسان تو اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، جتنے انبیاء کرام آتے ہیں، صحابہ کرام، اور آج تک جتنے بھی انسان آئے ہیں، لیکن یہ جو بشر ہے حضرت آدم علیہ السلام، یہ جنت میں ہے، اور جنت میں اللہ ان کو فرما رہے ہیں کہ جتنا جہاں سے آپ چاہو کھاؤ۔ اب اگر اس حساب سے ہم دیکھیں تو جنت میں جتنے بھی انسان ہے وہ تو جنت میں نہیں آتے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلا بشر تھا جس کی تخلیق ادھر ہوئی، پھر وہ جب زمین پر اتارے گئے، یہاں سے نسل انسانی شروع ہوئی۔ تو یہ جو سلسلہ ہے، یعنی ان سارے آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آدم ہی پہلے پیغمبر ہے اور پہلے انسان ہے۔ اب بعد میں ہم اس پہ بات کریں گے کہ وہ پہلے پیغمبر کس طرح ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِنَ السَّاجِدِينَ، کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری شکل صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ابلیس سے پوچھتے ہیں کہ مطلب آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اللہ فرماتے ہیں قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کس چیز نے تمہیں سجدہ کرنے سے باز رکھا جبکہ میں نے حکم دیا تھا؟ اب ابلیس کیا جواب دیتے ہیں قال انا خیر منہ، ابلیس نے کیا کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہو، تبھی میں نے سجدہ نہیں کیا۔ اور کیوں بہتر ہو؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس سے مٹی سے بنایا۔ اب یہاں پہ دیکھیں، اگر ہم الفاظ کے اعتبار سے دیکھیں تو آدم جو ہے وہ کس چیز سے بنے ہیں؟ مٹی سے۔ اگر دیکھا جائے تو جتنے بھی انسان آج کل ہم دیکھتے ہیں وہ تو کوئی بھی مٹی سے نہیں بنا، تو یہ تو بات نعوذ باللہ غلط ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا بھی ہم سلسلہ دیکھتے ہیں تاریخ میں، سارے انسان گوشت، ہڈی اور خون کے بنے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ جو پہلا بشر تھا اس کی تخلیق ہوئی تھی مٹی سے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے ذریعے، اپنی حکمت سے اس کو بعد میں اسی شکل میں چینج کر دیا جو آج تک ہم دیکھتے آ رہے ہیں۔ تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ آدم ہی وہ پہلے انسان ہے جو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے تیار کیا تھا، جس کا جسم اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا تھا۔ ورنہ اگر یہ بات ہم لاجیکلی دیکھیں تو پھر تو آج سارے انسان مٹی کے ہوتے۔ اب جب یہ ابلیس نے یہ مطلب انکار کیا تو اب آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، قال فاہبط منہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتر جا یہاں سے، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، کہ آپ کو یہ لائق نہیں، آپ کے لیے شایع نہیں کہ تو یہاں پہ تکبر کرے، فخرج انک من الصاغرین، پس نکل جا یہاں سے، من الصاغرین، تو ذلیلوں میں سے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی ملعون قرار دیا تو اب ابلیس کیا جواب دیتے ہیں، قال انظرنی الی یوم یبعثون، ابلیس نے کہا کہ مجھے اس دن تک مہلت دیجیے جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت تک مجھے مہلت دیجیے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتے ہیں، قال انک من المنظرین، تمہیں مہلت دی جاتی ہے۔ جب ابلیس کو مہلت مل گئی تو ابلیس کیا جواب دیتے ہیں آگے؟ ابلیس فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں، قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، کیونکہ تو نے مجھے ملعون ہی قرار دیا ہے تو میں بھی آپ کے سیدھے راستے پر ان کے لیے بیٹھوں گا، یعنی میں بھی ان لوگوں کو جو آپ کے ماننے والے ہیں سیدھے راستے میں ان کے لیے بیٹھوں گا۔ اور پھر آگے کیا ابلیس کیا کہتے ہیں، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہ اور پھر اس کے بعد میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، مطلب ہر طرف سے آؤں گا، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیں، پہلے انسان کی جو تخلیق ہو رہی ہے، یعنی پہلے انسان کی تخلیق، فرشتوں کا ان کے سامنے سجدہ کرنا، ابلیس کا انکار کرنا، اور ابلیس کا انکار کس کے سامنے کرنا؟ اپنے رب کے سامنے، جس نے اس پیدا فرمایا ہے، اپنے رب کے سامنے ابلیس کا انکار کرنا، پھر ابلیس کو جو ہے ان کو یعنی ملعون قرار دینا۔ یہ جتنی بھی کہانی ہے اگر ہم اس کو بیک سائڈ یعنی بیک پہ لے جائے تو وہ ایک نقطے پہ ختم ہوتی ہے، اور وہ نقطہ کون سا ہے؟ آدم کی تخلیق۔ اور اگر اس کہانی کی شروعات ہم دیکھیں کہ پھر آدم کا اور ان کی زوجہ کا زمین پر آنا اور نسل انسانی کی شروعات، انسانوں کا پیدا ہونا، انسانی سلسلے کی شروعات، یہ اگر شروعات کو ہم دیکھیں یا اس کہانی کی اینڈ کو ہم دیکھیں، یہ ایک ہی پوائنٹ پہ ختم ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ آدم کی تخلیق۔ تو اس سے لاجیکل یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہی وہ نقطہ ہے، یہی وہ پہلا بشر ہے جس سے یہ پوری کہانی شروع ہوئی کائنات کی۔ ورنہ اگر آدم سے پہلے کوئی بشر موجود ہوتا تو کہانی کچھ مختلف ہوتی۔ تو ان آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ آدم ہی پہلے انسان ہے۔ جب وہ پہلے انسان ہوں، یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی، تو ان کا پہلے پیغمبر ہونا یہ تو کلیئرلی آیت سے ثابت ہے۔ کون سی آیت سے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ ہم نے حکم دیا کہ اے آدم، تو اور تمہاری زوجہ رہا کرو اس جنت میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، لیکن تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جاؤ ورنہ تم بھی ان لوگوں میں شمار ہو جاؤ گے جو زیادتی کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کو حکم دے رہے ہیں، یعنی اب آدم پہلا انسان ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ کی وحی، اللہ تعالیٰ کا پیغام، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو یہ کہا، ان کو یہ فرمایا، تو اللہ تعالیٰ کا حکم آدم کے اوپر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی آدم کے اوپر آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام آدم کے اوپر آ رہا ہے۔ تو جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے پیغامات آتے ہیں انہیں کو تو ہم پیغمبر بولتے ہیں، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی وحی آتی ہے انہیں کو تو ہم پیغمبر بولتے ہیں۔ اگر وہ اس پہ وحی آتی ہے اور وہ پیغمبر ہے اور وہ پہلا انسان ہے تو دونوں کو ملاؤ تو پہلا پیغمبر نہیں ہوا؟ تو یہ کہنا کہ قرآن سے یہ ثابت نہیں کیونکہ پہلا کا لفظ نہیں آیا، قرآن سے تو کلیئر ثابت ہے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ آپ کو قرآن سمجھ ہی نہیں آئی۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ان لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا جو
تحقیق اور قرآن کے ساتھ اور حدیث کے ساتھ ان کو دلی لگاؤ ہے. بہت